السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں عظیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا یوٹیوب چینل شان وظیفہ، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے نماز کی فضیلت پر چند پیاری پیاری حدیثیں لایا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ تمامی سامعین اس کو محبت سے سنیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ تو ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے آئیے پھٹافٹ سے ویڈیو شروع کرتا ہوں میں، اور آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کس طرح کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے بارے میں ایک نماز کے فضائل پر جو پہلی حدیث ہے وہ یہ آتی ہے کہ نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں اس گھر کے اندر جو انسان جب نماز پڑھتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اور فضائل میں دوسری حدیث یہ آتی ہے کہ اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا۔ جو نماز پڑھتے ہیں اللہ رب العزت ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور تیسری حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز کو دین کا ستون بھی کہا گیا ہے۔ اور چوتھی یہ ہے کہ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب ہم نماز کو پڑھتے ہیں تو پروردگار عالم نماز کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے۔ اور پانچویں حدیث یہ ہے کہ نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب بھی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ نماز کی برکت سے ہم جو دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں تو پروردگار عالم ہماری ان دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اور چھٹی حدیث یہ ہے کہ نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پروردگار عالم ہمارے بدن کو راحت اور سکون بھی عطا کرتا ہے۔ اور نماز سے روزی میں برکت بھی ہوتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نماز کی برکت سے ہمارے کاروبار میں، ہمارے روزی روزگار میں اللہ رب العزت اس میں بھی بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بھی روکتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت نماز کی برکت سے ہمیں برے کاموں سے، بے حیائی سے، بدنگاہی سے، برے کاموں سے، ان چیزوں سے بھی جو ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دور کر دیتا ہے۔ اور نماز جو ہے شیطان کو ناپسند ہے، نمازی کو شیطان ناپسند کرتا ہے۔ اور نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی بھی ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں تو قبر کے اندر یہ نماز ساتھ ہوگی۔ اس نماز کی برکتیں ہمیں قبر کے اندر بھی ملیں گی، دنیا میں بھی ملیں گی، اور قبر کے اندر بھی ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور نماز جو ہے، نماز نیکی کے پلڑے کو وزنی بھی کرتی ہے۔ نماز اگر ہم جب پڑھتے ہیں تو بروز قیامت جو میزان عمل ہوگا، جب نامہ اعمال جہاں پر تولے جا رہے ہوں گے، تو اگر ہم نے دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت کی ہے، اس کی بارگاہ میں اگر ہم نے اپنے سر کو جھکایا ہے، تو یہی نماز ہمارے نیکیوں کے پلے کو بھی بھاری کر دے گی۔ اور نماز جو ہے، نماز مومن کی معراج ہے، کیونکہ نماز جو ہے جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے جب گئے تو آپ کو جو تحفہ وہاں سے دیا گیا آپ کی امت کے لیے وہ نماز ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جب معراج کرائی تو اپنا دیدار کرایا، اور پروردگار عالم نے میرے امتیوں کے لیے اس نماز کے اندر ہی معراج رکھی ہے۔ تو اس لیے جو ہے نماز جو ہے وہ تمام مومنوں کے لیے معراج ہے۔ نماز کا وقت پر ادا کرنا
تمام اعمال سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ نماز کو ہمیں ہمیشہ وقت پر ادا کرنا چاہیے اور وقت پر جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ نماز جو ہے وہ ہمارے تمام اعمالوں سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ نمازی کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ بروز قیامت اس کو اللہ رب العزت پروردگار عالم کا دیدار بھی ہوگا۔ جو نماز پڑھتے ہیں بروز قیامت ان کو جو ہے پروردگار عالم اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمائے گا۔ تو یہ کچھ حدیثیں تھیں جو میں نے آپ تمام سامعین تک پہنچائیں۔ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے اور نماز کی بے شمار فضائل اور برکات سے بھی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ سامعین، جس طرح سے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ تمام سامعین میری ویڈیو کو جس طرح سے دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ تمام سے گزارش بھی ہے کہ دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے اس پیارے چینل کو شان وظیفہ کو سبسکرائب بھی کرتے رہیں، تاکہ میری ہر آنے والی جتنی بھی نئی ویڈیو ہیں وہ آپ سب تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔